اہمیت روزہ کے سلسلے سے ہیں۔ روزے کی اہمیت پروردگار عالم نے ماہ رمضان المبارک میں روزے کو واجب قرار دیا ہے۔ جس حدیث کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا وہ حدیث امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں فرض اللہ صیام، پروردگار عالم نے روزے کو واجب قرار دیا ہے تاکہ روزے کے ذریعے سے ابتلاء الاخلاص والخلق، تاکہ روزے کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہو سکے، انسان کے خلوص کی آزمائش ہو سکے۔ اب عبادتوں میں انسان نماز کو پڑھتا ہے، اب دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کتنا خلوص ہے، اس خلوص کے ذریعے سے انسان عبادتوں کو انجام دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ خلوص جو تم عبادتوں میں انجام دیتے ہو، اس خلوص کی آزمائش کے لیے پروردگار عالم نے روزے کو رکھا ہے۔ یعنی روزے کے ذریعے سے انسان کے خلوص کی آزمائش ہوتی ہے۔ جس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی یہی فرماتے ہیں کہ فرض اللہ صیام اثباتا اخلاصا۔ جناب فاطمہ زہرا بھی فرماتی ہیں کہ پروردگار عالم نے روزے کو واجب قرار اس لیے دیا تاکہ تمہارا خلوص ثابت ہو جائے۔ یعنی فاطمہ زہرا نے بھی فرمایا کہ تمہارا خلوص ثابت ہونے کے لیے روزے کو واجب قرار دیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام تمام صحابیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ امام نے تمام صحابیوں کے درمیان میں آیت کو پڑھا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر کے ذریعے سے اور صلاۃ نماز کے ذریعے سے۔ ہم روزانہ پنجگانہ نماز میں بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم صرف تنہا تیری ذات کی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے، تیرے علاوہ کسی دوسرے کو شریک قرار نہیں دیتے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ جو پروردگار عالم تمام گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انسان، شرک کے معنی ہی یہی ہے کہ اگر کوئی انسان خدا کی ذات کو اس کے علاوہ کسی دوسرے وجود سے شریک قرار دے تو پروردگار عالم اس چیز کو معاف نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ کافر ایک خدا کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ بت، دوسرے بت اس کے سامنے رکھا جائے، کہتے ہیں کہ یہ بھی خدا ہے، یعنی خدا کو شریک قرار دینا۔ پروردگار عالم اس چیز کو معاف نہیں کرتا۔ تو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہیں، امام نے آیت کی تلاوت فرمائی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر کے ذریعے سے،
اور صلات کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے۔ ایک شخص اٹھنے کے بعد کہا، یا ابن ابی عبداللہ، اے امام جعفر صادق علیہ السلام، یہاں پر صبر سے مراد کیا ہے؟ امام نے اس کی تعریف کی، فرمایا کہ تو نے بہترین سوال کیا ہے، تو نے لائق سوال کیا ہے کہ صبر سے مراد کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں صبر سے مراد یہاں پر بالصبر والصوم، صبر سے مراد روزہ ہے۔ اس نے سوال کیا، مولا صبر سے مراد روزہ کیسے ہے؟ امام فرماتے ہیں انسان چاہتا ہے کہ حالت روزہ میں ہے، چاہتا ہے کہ جھوٹ بولے، لیکن روزہ اسے جھوٹ بولنے سے بچا لیتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ غیبت کرے، لیکن حالت روزہ اور روزہ اسے غیبت کرنے سے بچا لیتا ہے۔ چاہتا ہے کہ روزے کی حالت میں وہ کسی پر تہمت باندھے، لیکن روزہ اسے تہمت باندھنے سے بچا لیتا ہے۔ نعوذ باللہ انسان چاہتا ہے کہ حالت روزہ میں کسی مومن کی عزت کو پامال کی جائے، لیکن کسی عزت کو پامال کرنے سے خود رک جاتا ہے۔ کہا کیوں؟ روزہ اسے بچا لیا۔ امام نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ پر صبر کیا، امام نے فرمایا اس نے غیبت کہنے سے بچ گیا، امام نے فرمایا وہ کسی پر تہمت لگانے سے بچ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے اور ان تمام چیزوں سے صبر کرنے لگتا ہے۔ اب روزے دار کی عظمت کو جانے، روزے دار کی عظمت کے سلسلے سے پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں روزے محشر تمام افراد صفوں میں کھڑے رہیں گے، تمام افراد صفوں میں کھڑے رہیں گے اور ایک خوشبو کو محسوس کریں گے اور آپس میں یہ گفتگو کریں گے، یہ کون سی خوشبو آ رہی ہے، یہ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی، یہ خوشبو وہ خوشبو ہے کہ جو روزے دار کے دہن سے آ رہی ہے۔ میں نے اس کے دہن میں، روزے دار نے دنیا میں روزہ رکھا، اپنے خواہشات نفسانی کو کچلا اور میری بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد دعا مانگنے لگا، تو میں روزے قیامت اس کے دہن کو خوشبو سے معطر کر دیا ہے۔ یہ روزے دار کی عظمت ہے، یہ روزے دار کی فضیلت ہے۔ اب روزے کی علت کے سلسلے سے امام سے حشام بن حکم سوال کرتے ہیں۔ حشام بن حکم شاگرد ہیں امام کے اور صحابی بھی ہیں، امام سے سوال کرتے ہیں ان علت الصیام، اے مولا روزے کی علت کیا ہے؟ امام نے فرمایا انما فرض اللہ عز وجل الصیام لیستحی بہ الغنی والفقیر۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ روزے کی پہلی علت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے روزے کو واجب اس لیے قرار دیا تاکہ ایک امیر اور غریب میں مساوات دیکھا جائے، ایک امیر اور غریب میں برابری دیکھی جائے، اور ایک امیر، ایک ثروت مند اور ایک غریب میں دونوں میں مساوات دیکھا جائے۔ اس وجہ سے پروردگار عالم نے روزے کو واجب قرار دیا ہے۔
اس کے بعد دوسری علت امام بیان فرماتے ہیں وَذَلِكَ إِنَّ الْغَنِيَّ لَمْ يَكُنْ لِيَجِدَ مَسَّ الْجَوْعِ فَيَرْحَمُ الْفَقِيرَ۔ دوسری علت امام بیان فرماتے ہیں کہ غنی ذائقے کو چکیں، بھوک کے ذائقے کو چکیں، بھوک کا احساس کریں۔ جب وہ بھوک کا احساس کرے گا تو وہ فقیر پر رحم کرے گا، وہ فقیر پر رحم کرے گا۔ اس کے بعد پھر امام فرماتے ہیں لِأَنَّ الْغَنِيَّ كُلَّمَا أَرَادَ الشَّيْءَ قَدَّرَ عَلَيْهِ۔ امام ایک غنی کی صفت کو بیان کرتے ہیں کہ ایک غنی، ایک ثروت مند، ایک امیر چاہتا ہے کہ کسی چیز کو خریدا جائے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے، اس چیز کو خریدنے میں قادر ہے، تو اس نے چاہا جس چیز کو خریدیں، لیکن پروردگار عالم فَأَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَن يُسَوِّيَ بَيْنَ خَلْقِهِ۔ لیکن پروردگار عالم بھی چاہتا ہے کہ وہ انسان جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، وہ اور ایک غریب دونوں کے درمیان میں مساوات پایا جائے۔ وَأَن يُذِيقَ لِلْغَنِيِّ مَسَّ الْجَوْعِ وَلَمْ لِيَرِقَّ عَلَى الضَّعِيفِ۔ یعنی تیسری بات بھی یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھوک کا ایک امیر، ایک ثروت مند بھوک کا احساس کرے تاکہ وہ ایک ضعیف پر رحم کر سکے، فَيَرْحَمُ الْجَائِعَ، تاکہ وہ ایک بھوکے پر رحم کر سکے۔ تو یہاں پر اس تمام روایات میں دو چیزیں معلوم ہوئی، ایک پروردگار عالم امیر اور غریب میں مساوات دیکھنا چاہتا ہے، ایک امیر کو چاہتا ہے کہ وہ بھوک کا ذائقہ حاصل کرے، اس کے بعد فقراء پر، غربا پر رحم کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کو سپر قرار دیا ہے، روزے کو سپر قرار دیا ہے، یعنی روزہ گناہوں کا سپر ہے۔ اس زمانے میں بھی جنگ کے میدان میں اگر کوئی جاتا، اس کے پاس ایک سپاہ یا ایک سپر رہتی، ایک لوہے کا ٹکڑا رہتا، اس کے ذریعے سے وہ دفاع کرتا۔ تو اسی طریقے سے پیغمبر اکرم نے کہا کہ روزہ ایک سپر ہے گناہوں کے لیے، گناہ اس کے قریب آنا چاہتے ہیں لیکن روزہ اسے بچا لیتا ہے، یہ ایک سپر ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ روزے میں انسان کی دو قوتیں ہیں جو انسان کے حصار میں رہتی ہیں، جو انسان کے کنٹرول میں رہتی ہیں۔ پہلی قوت یہ ہے کہ شہوت ہے، جو انسان کے حصار میں رہتی ہے، انسان کے کنٹرول میں رہتی ہے۔ دوسری قدرت یہ ہے، وہ غضب ہے، غصہ ہے کہ جو انسان کے حصار میں رہتا ہے۔ اگر کوئی حالت روزہ میں ہے تو یہ دو طاقتیں انسان کے حصار میں رہتی ہیں، انسان کی کنٹرول میں رہتی ہیں۔ اگر یہ انسان کے حصار میں نہ ہو تو وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، وہ غلط راہ میں چلے جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ان دو قوتوں سے حصار میں آ جائیں، کنٹرول میں رہیں۔ امام علی علیہ السلام
روزے دار کی عظمت کے سلسلے سے ارشاد فرماتے ہیں نوم الصائم العبادہ، جب روزے دار سو جاتا ہے اس کا سونا عبادت ہے۔ وصمت التسبیح، اگر وہ روزے دار سانس لیتا ہے تو اس کا سانس لینا تسبیح کے برابر کا ثواب ہے۔ اگر وہ دعا کرتا ہے اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ وعمل المضاعف، اگر وہ نیکی کو انجام دیتا ہے، وہ کسی نیک کام کو انجام دیتا ہے تو خدا اس کے 10 برابر اس کا ثواب دیتا ہے۔ یہ روزے کی عظمت کے سلسلے سے، یہ روزے دار کی عظمت کے سلسلے سے امام علی علیہ السلام نے فرمایا۔ اب آئے جناب یہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں ما یصنع الصائم بصیامہ اذا لم یسن لسانہ وسمہ وبصرہ وجوارہ، شہزادی فرماتی ہیں کہ وہ روزے دار جو آنکھ کے گناہ سے نہ بچیں، وہ روزے دار جو کان کے گناہ سے نہ بچیں، وہ روزے دار جو زبان کی گناہ سے نہ بچیں، تو اس کا روزہ کس کام کا ہے؟ اس کے روزے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یعنی جو انسان زبان کے گناہ سے نہ بچیں تو اس کا روزہ کس کام کا ہے؟ پیغمبر اکرم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت پیغمبر اکرم کی کنیز کو زبان درازی کرتی ہے، گالیاں دیتی ہے، اپنی زبان سے بد زبانی کرتی ہے، تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اے کنیز گھر سے کچھ کھانا لے کر آؤ، غذا کو لے کر آؤ تاکہ اس کے سامنے رکھا جائے۔ کنیز نے کھانے کو لے کر آئی اور پیغمبر کی خدمت میں دیا۔ پیغمبر نے کہا کہ لو یہ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ پھر پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا لو یہ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تو نے ایک کنیز سے بد زبانی سے کام لیا، صرف روزہ یہ نہیں ہے کہ بھوک اور پیاس کے عالم میں رہ جائیں، بلکہ روزہ یہ بھی ہے کہ اپنی بد زبانی سے، زبان کے گناہ سے بچیں، کان کے گناہ سے بچیں، آنکھ کے گناہ سے بچیں۔ تو یہ روزہ ہے، یہ گناہ سے بچنا یہ بھی ایک روزہ ہے۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس، روزے دار کے پاس کچھ فرشتے آئیں گے، فرشتے آنے کے بعد اس کے رخساروں کو مس کریں گے، اس کے ہاتھوں کا مصافحہ لیں گے اور کہیں گے اے انسان تو کتنا خوش بخت ہے، اور یہ بشارت دیں گے اے انسان تو کتنا خوش بخت ہے، پروردگار عالم نے تیرے تمام گناہ کو بخش دیا ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے تیرے تمام گناہ کو بخش دیا ہے۔ اس طریقے سے روایت میں آیا ہوا ہے۔ تو پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ جب علی کسی چیز کو، کسی عمل کو محبوب قرار دیں تو وہ عمل کتنا محبوب ہوگا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا پہلی چیز جو تمہاری دنیا سے مجھے محبوب ہے وہ گرمیوں کے دنوں میں روزہ رکھنا،
یعنی عام طور سے انسان چاہتا ہے کہ گرمیوں کے دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے، لیکن امام علی فرما رہے ہیں کہ گرمیوں کے دنوں میں روزہ رکھا جائے، مجھے بہت پسند ہے۔ دوسری چیز امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مہمانوں سے مہمان نوازی کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ تیسری چیز امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ راہ خدا میں مجھے جنگ کرنا بہت پسند ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بے تکی افراد سے لڑا جائے، بس زبانی کی جائے، آپس میں دعویٰ کیا جائے، لڑا جائے، ایسا نہیں ہے۔ راہ خدا میں جنگ کرنا، امام علی فرما رہے ہیں راہ خدا میں جنگ کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ روایت میں ہے امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ امام فرماتے ہیں بنیان الاسلام علی 5 الاشیاء، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز علی الصلاۃ، پہلی چیز نماز ہے۔ دوسری چیز والزکات، دوسری چیز زکات ہے۔ تیسری چیز والحج، اور چوتھی چیز والصوم، پانچویں چیز والولایہ، ولایت ہے پانچویں چیز۔ پہلی چیز نماز ہے، دوسری چیز زکات ہے، تیسری چیز حج ہے، چوتھی چیز روزہ ہے، پانچویں چیز امامت و ولایت ہے۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ اب آئیے روزے کے فوائد کو جانیں۔ روزے کے 2 فوائد ہیں، ایک مادی ہے اور دوسرا معنوی ہے۔ مادی فائدہ یہ ہے روزے کا کہ انسان تمام بیماریوں سے دور ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے روس کا رہنے والا، رشیا کا رہنے والا ہے، اس کا کہنا ہے، سائنسدان ہے، وہ محقق ہے، اس کا کہنا ہے کہ میں نے روزے کے بارے میں تحقیق کی، تحقیق کر نتیجے پر پہنچا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ نتیجہ یہ ہے کہ انسان اگر روزہ رہے تو وہ تمام بیماریوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا روزہ تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ دوسری چیز معنوی ہے، فائدے کا دوسری چیز کیا ہے؟ معنوی فائدہ ہے۔ معنوی میں کیا ہے؟ معنوی میں انسان متقی ہو جاتا ہے، انسان پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ مشہور آیت ہے قرآن مجید کی، جس میں پروردگار عالم خطاب کر رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے پرانی امت پر، پرانی شریعتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ معنوی میں دوسری چیز بیان کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ علم و حکمت ہے۔ پروردگار عالم جب داؤد پیغمبر کو کہا کہ اے داؤد 5 چیزوں پر اکتفا ہیں،
پانچ چیزوں پر پروردگار عالم نے رکھا ہے. لوگ اسے ایک غلط جگہ ڈھونڈتے ہیں. پہلی چیز پروردگار عالم کہتا ہے داؤد، پہلی چیز یہ ہے کہ علم کو میں نے بھوک میں رکھا. لوگ سیر اور راحتی میں ڈھونڈتے ہیں. یعنی اگر انسان علم حاصل کرنا چاہے تو وہ بھوکا رہے، بھوک کے عالم میں، بھوک کی شدت میں رہے تو وہ علم کو حاصل کرتا ہے. دوسری چیز، عزت کو پروردگار عالم نے اطاعت میں رکھا. لوگ بادشاہوں کے محل میں ڈھونڈتے ہیں. تیسری چیز پروردگار عالم کہتا ہے، تیسری چیز بے نیازی کو میں نے قناعت میں رکھا. اگر انسان بے نیاز ہے تو قناعت کے ساتھ زندگی گزارے. قناعت کے ساتھ جتنا پروردگار عالم نے دیا اس چیز پر اکتفا کریں، اس چیز پر قناعت کریں تو اس کی دنیا، اس کی زندگی کامیاب رہے گی. لوگ کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ مال دنیا میں ڈھونڈتے ہیں. پروردگار عالم نے بے نیازی کو قناعت میں رکھا لیکن لوگ مال دنیا میں ڈھونڈتے ہیں. چوتھی چیز رضایت خود کی رضایت، خود راضی ہونا. کس چیز میں پروردگار عالم نے رکھا؟ پشیمانی نفس میں رکھا. لیکن لوگ نفس کو راضی کرنے میں تلے ہوئے ہیں. پانچویں چیز پروردگار عالم نے راحت کو جنت میں رکھا لیکن لوگ دنیا میں اسے ڈھونڈتے ہیں. آئیے ساری باتیں، ماہ رمضان مبارک ہے، بہترین ایام ہیں. جیسے ماہ رمضان مبارک کے بارے میں یہ ذکر ہوا ہے، حدیث میں پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان الحسنہ. اگر لوگ ماہ رمضان کے بارے میں جان جائیں کہ اس کا ثواب کتنا ہے، اس کی اہمیت کتنا ہے، تو وہ سال بھر روزہ رکھنے کی تمنا کریں گے. یہ ماہ رمضان مبارک ایک اہم مہینہ ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنی عبادتوں میں، اپنی سماعتوں میں اس کو یاد رکھیں. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین.